الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 48 سے لے کر کے 51 تک تلاوت کی گئی. معزز سامعین کرام، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر لگاتار ہمارے سامنے پیش ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا اور توریت اور انجیل کی تعلیم دے گا. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، اور رسول بنا کر کے بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گا. معزز سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی، تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر کے آیا ہوں. بے شک میں تمہارے سامنے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی ایک شکل بناتا ہوں اور پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زندہ پرندہ بن جاتا ہے. اور مزید کہا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور اگر کوئی پیدائشی اندھا ہے تو اس کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں، اور اگر کوئی پیدائشی کوڑھی ہے تو اس کو بھی میں ٹھیک کر دیتا ہوں، پیدائشی برس ہے تو اس کو بھی میں ٹھیک کر دیتا ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر جو موتا ہیں، جو مرے ہوئے ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میں زندہ کر دیتا ہوں. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، گھر سے جو کچھ کھا کر کے آتے ہو میں وہ بھی بتا سکتا ہوں، اور گھر میں کیا کیا چھوڑ کر کے آئے ہو، کتنا اناج اسٹاک ہے، کیا کیا چیز گھر میں رکھے ہوئے ہو، وہ سب بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بتا سکتا ہوں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانا چاہو تو اتنی ساری نشانیاں تمہارے لیے کافی ہیں. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے ترجمہ کے ساتھ تلاوت کی 2 آیات، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، توریت اور انجیل کی تعلیم دی، اور اتنی فقاہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی، توریت کے اوپر اتنی دسترس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی کہ توریت کو وہ لکھا کرتے تھے، بڑے ہی اچھے انداز میں لکھتے بھی تھے، توریت کو لکھا کرتے تھے. اور ان کی فقاہت اس قدر بڑھ کر کے تھی کہ یہودی کی علماء اور فقہا سے اگر کسی مسئلے پر گفتگو ہوتی تو توریت سے حوالہ دے کر کے ان کے سامنے ان کی باتوں کو غلط ثابت کرتے تھے، اور ان کے حافظہ کو دیکھ کر کے یہودی فقہا اور علماء حیران رہ جاتے تھے. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان معجزوں کے ساتھ بھیجا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ 30 برس کی عمر میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے نوازا، اور جب وہ نبی بنے تو اس وقت سے لے کر کے 3 سالوں تک وہ مختلف علاقوں میں گھومتے رہے، اور گھوم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام ہے، جو رسالت کی شکل میں ان کو ملا، ان کو لوگوں تک پہنچایا. اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ اسی لیے ان کا نام مسیح ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی ایک جگہ پر رکے نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بنایا تو کبھی اس علاقے میں، کبھی اس علاقے میں، کبھی اس علاقے میں، کبھی اس ملک میں، کبھی اس ملک میں جا کر کے لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پہنچانا شروع کر دیا. معزز سامعین کرام، بہت کوشش کی انہوں نے کہ یہودی اپنے حرکتوں سے باز آ جائے، ان کی جو غلطیاں ہیں اس کی اصلاح ہو جائے. ان کی غلطیوں کے اوپر انہوں نے نشاندہی کی کہ دیکھیے آپ لوگ یہاں سے غلطی کر رہے ہیں، یہاں سے غلطی کر رہے ہیں. لیکن الٹا ہوا، جب انہوں نے غلطی کی نشاندہی کی یہودی لوگ ان کے دشمن بن گئے. اتنے دشمن بن گئے کہ ان کی ماں کے ساتھ زکریا علیہ السلام کے ساتھ ناجائز سنبندھ کا انہوں نے الزام لگایا.
اور اسی الزام کے پاداش میں ظلمن اور جورن زکریا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا، مار دیا۔ ان کے مر جانے کے بعد ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کی تو حکومت کے ساتھ مل کر کے ان کو بھی مروا دیا۔ یہودیوں کی چال، یہودیوں کا چلن یہ بالکل عام ہے۔ جب یہ سب باتیں ہو گئی اور لیکن اس کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے دین کو لوگوں تک پھیلاتے رہے، انجیل کی بات لوگوں تک پہنچاتے رہے، تو اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے اور 33 ایئرس کا بھی عمر ہے۔ اسی زمانے میں حکومت کے ساتھ مل کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر مقدمہ چلوایا اور مقدمہ چلوا کر کے ان کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کمپلیٹلی بچاتے ہوئے، ان تمام شر و فتنے سے محفوظ کرتے ہوئے جسم اور روح کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی باتوں کو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتاب حکمت کی تعلیم دی، توریت اور انجیل کی تعلیم دی، بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا اور مختلف قسم کے معجزے دیے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے کیوں ملے کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مادرزاد اگر کوئی پیدائشی اندھا ہے اس کو ٹھیک کر دیتے تھے، اگر کسی کو کوڑھ کا مرض ہے اس کو ٹھیک کر دیتے تھے، پرندوں کو بنا کر کے اڑا دیتے تھے۔ ایسے معجزے کیوں دیے گئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ جس نبی کے زمانے میں جس چیز کا زیادہ چرچا ہوتا ہے ویسے ہی معجزہ دیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا چرچا تھا، جادو سر چڑھ کر کے بولتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو سے بھی بڑھ کر کے معجزہ دیا کہ بظاہر دکھنے میں جادو لگے لیکن جو اس کا جانکار ہے اس کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ اور اتنا بہترین ان کو معجزہ دیا کہ ان کے زمانے کے جو جادوگر تھے وہ یقینی طور پر سمجھ لگے کہ اللہ کا یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کا کرشمہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لیا ہے۔ ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیکل سائنس کا زور تھا۔ اس زمانے میں بڑے بڑے ارسطو اور اس طرح کے جو دوسرے بڑے بڑے حکماء اور اطباء اور ڈاکٹر جو تھے ان کا بہت شہرہ تھا، بڑی شہرت تھی میڈیکل سائنس کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا کہ جیسے ہی کسی پیدائشی اندھے کے آنکھ پر ہاتھ پھیرتے فوراً وہ آنکھ والا ہو جاتا، جیسے ہی کوڑی کے کوڑ پر ہاتھ پھیرتے وہ بالکل صاف و شفاف ہو جاتا۔ مرا ہوا ہے، مرے ہوئے آدمی کو کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا، مرا ہوا آدمی کھڑا ہو جاتا تھا۔ مٹی کے پرندوں کی شکل بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، وہ پرندہ زندہ ہو جاتا تھا۔ یہ معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تاکہ اس زمانے کے لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے، دلیل کے طور پر یہ بات سامنے آ جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول ہیں اور ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں گے تو پوری زندگی ان کا معجزہ ہے، اور آگے بھی جو زندگی ملے گی وہ بھی معجزہ۔ پیدائشی معجزانہ طور پر ہوئی، پیدائشی ان کی ہوئی، معجزانہ طور پر پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد ماں کے گود میں ہی انہوں نے بات چیت کرنا شروع کر دیا، پھر اس کے بعد مٹی اپنی زندگی میں ہی مٹی کا جو ہے پرندہ بنا کر کے اڑاتے تھے، کوڑیوں کو ٹھیک کر دیتے تھے، اور جب 33 ایئر کا عمر جب ہوا ان کا تو اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے شر و فتنے سے بچاتے ہوئے معجزانہ طور پر اپنے آسمان پہ بلا لیا، اور پھر بعد میں معجزانہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیچے پھر سے نازل فرمائیں گے، مبعوث فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی کی امت میں آ کر کے پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و اتباع کریں گے اور اسی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اس دنیا میں استھاپت کریں گے۔ معزز سامعین کرام، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، اگر تم ایمان والے ہو تو اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، تم ایمان لا سکتے ہو۔ معزز سامعین کرام، آگے مزید اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نقل فرما رہے ہیں، نازل فرمایا ہمارے لیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ میں جو رسول بن کر کے آیا ہوں، تمہارے پاس جو توریت ہے جو ابھی موجود ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ سچی کتاب ہے، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اپنی کارستانیوں کی وجہ سے، ان چیزوں کو میں حلال کرنے کے لیے آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یہ سیٹرڈے کے دن جو ان کو شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا، بہت حد تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے اس میں تخفیف بھی کی، اور بہت سارے بوجھ جو بنی اسرائیل پر تھے اس کو انہوں نے اتار بھی دیا،
لیکن یہودیوں کی جو روش تھی وہ اس زمانے میں سدھرنا نہیں تھا، وہ سدھرے بھی نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ان کا یہی حال رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نشانی لے کر کے آیا ہوں، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تم لوگوں کا بھی رب ہے، اور یہی سیدھا رستہ ہے۔ سامعین کرام، یہ جو آیات ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کر کے اس کا ترجمہ اور اس کے مختصر تشریح اور تفسیر جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، ان تمام باتوں کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی بالکل وہی دعوت ہے، انہوں نے بھی انہی باتوں کا پیغام دیا جو تمام نبیوں نے دیا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہم 3 پوائنٹ میں سمجھ سکتے ہیں جو آج ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ کہ مقتدر اعلیٰ اور معبود برحق اور سچا الہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس چیز کی دعوت دی کہ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پہلی بات جو سمجھ میں آتی ہے، اور اس بات کی بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ عیسائیوں نے اس زمانے سے لے کر کے اس زمانے تک مسیح علیہ السلام کو جو اللہ کہا ہے یا 3 اللہ میں سے ایک اللہ کہا ہے یا اللہ کا بیٹا کہا ہے، یہ عقیدہ بالکل غلط ہے اور تمام عیسائی دنیا کو اس سے رجوع کرنا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، جو دوسری بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی رسول اور نبی کو بھیجتا ہے تو اس کی اطاعت اور اتباع لازم اور واجب ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکمت کو لوگوں تک پہنچانے والے ہوتے ہیں، لہذا ان کی اطاعت بالکل ضروری ہے، کیونکہ یہاں پر انہوں نے کہا فاتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، تو نبی کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی بات کی دعوت دی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی دعوت دی، اور آج مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخصیت پرستی سے نکل کر کے، ادھر ادھر کے گورکھ دھندوں سے نکل کر کے نبی کی اطاعت کے اوپر جم جائے، یہی ان کی زندگی کی کامیابی کی گارنٹی ہے۔ معزز سامعین کرام، جو تیسری بات ثابت ہوتی ہے آج کے اس درس سے وہ یہ، جو عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی اس میں تیسری بات یہ تھی کہ حرام اور حلال، جائز اور ناجائز کہنے کا حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، کسی نبی کا بھی نہیں ہے۔ نبی بھی اللہ کے حکم سے ہی کسی چیز کو حلال قرار دیتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ہی کسی چیز کو حرام قرار دیتے ہیں، جو اللہ جائز قرار دیتا ہے وہ بندوں تک نبی پہنچا دیتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ نے ناجائز کہا ہے بالکل من عن نبی اس چیز کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، دوسروں کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر مختلف جگہوں پر ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کو بتلایا ہے، اور اس کے اوپر تمام امت کو عمل کرنا بالکل لازم ہے، واجب ہے اور ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ معزز سامعین کرام، ابھی آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر خیر میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں بیان فرمائی ہیں، جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمائے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔